السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ تمام کا استقبال ہے درس بخاری میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل اہل الجنة الجنة واہل النار النار ثم يقول الله تعالى اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة او الحیات فینبتون کما تنبت الحبة فی جانب السیل الم تر انها تخرج صفراء ملتویہ رواہ البخاری۔ یہ بخاری شریف کتاب الایمان کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوگا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اس شخص کو دوزخ سے نکالو۔ تو جس کے سینے کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا دوزخ سے ان کو نکالا جائے گا، تو وہ جل کر دوزخ میں کوئلے کی طرح ایک دم سیاہ کالے ہو گئے ہوں گے، تو ان کو آب حیات ایک نہر میں نہلایا جائے گا۔ تو اس طریقے سے ان کی حالت ہوگی جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ندی کے کنارے دانے اگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ دانہ زردی مائل پیچ در پیچ ندی کے کنارے اگتا رہتا ہے۔ یہ ہے حدیث کا ترجمہ۔ ہم سب سے پہلے تھوڑی حالت اس حدیث کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کرتے ہیں۔ ان کا اصل نام سعد رضی اللہ تعالی عنہ تھا، ان کے والد کا نام مالک تھا اور ان کے دادا کا نام سنان تھا، سنان بن عبید بن الخزرج انصاری۔ لیکن یہ اپنی کنیت سے زیادہ معروف ہوئے، زیادہ مشہور ہوئے ابو سعید خدری کے نام سے۔ یہ ابھی چھوٹے تھے، معصوم تھے کہ غزوہ احد میں ان کے باپ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اکیلے رہ گئے، یہاں تک کہ ان کے باپ اپنے پیچھے ترکہ میں کوئی جائیداد، کوئی دینار اور درہم چھوڑ کر نہیں گئے، اور غربت کی حالت میں ان کو چھوڑا۔ لیکن یہ حدیث کے سیکھنے میں بڑے حریص اور لالچی تھے، غربت ہونے کے باوجود بھی۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کسی ضرورت کے تحت، تو کہا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ جانتے ہیں ہمارے والد محترم غزوہ احد میں شہادت حاصل کی
اور ترکہ میں انہوں نے کوئی چیز چھوڑا نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص پاک دامنی چاہتا ہے اور جو شخص عفت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عفت اور پاک دامنی کی زندگی عطا کرتا ہے، اور جو شخص غنی ہونا چاہتا ہے، غنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو غنی بنا دیتا، ہر کس و ناقص سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ پیاری دعا بھی سکھائی تھی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں ہدایت کی، صحیح راستے پر چلنے کی، اور پھر آگے انی اسألک الہدی والتقی، اور اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی، اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کو عفت والا اور پاک دامن بنا دے، اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں غنا کا، کہ غنی بنا دے، اس حالت میں نہ رکھ کہ ہم کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے۔ بہت زیادہ مال آ جانا یہ غنی ہونے کی علامت نہیں ہے، غنی ہونے کی علامت، مالدار ہونے کی علامت یہ ہے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی آسودگی پیدا کر دے، کہ ہم کسی کے مال کو دیکھیں تو رشک نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ کپٹ نہ ہو، کچھ کم ہے تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ آئے، تو دل کی آسودگی یہ مالدار ہونے کی علامت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سکھائی۔ خیر، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عفت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پاک دامن بنا دیتا ہے، اور جو غنی بننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا ڈال دیتا ہے۔ یہ صحابی رسول اصحاب صفہ میں تھے، بڑے حق گو تھے، بڑے جذباتی تھے، دین کے نام پہ مر مٹنے والے تھے، یہاں تک کہ ان سے محدثین نے تقریباً 1170 حدیثیں نقل کی ہیں، اور ان کا انتقال 74 ہجری میں ہوا، اور جنت البقیع کے اندر ان کو دفنایا گیا۔ ان کی عمر میں اختلاف ہے، 80 سال تھی یا 84 سال یا 94 سال، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا۔ تو خیر، اس حدیث کے راوی یہی صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ اب اس حدیث کے اندر ہمارے لیے کیا نصیحت، کیا عبرت، کیا فائدے کی چیز ہے، ہم اس پر غور کریں۔ سب سے پہلے فائدہ جو ہم کو اس حدیث سے ملتا وہ یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان خالص ہوگا، وہ شخص ایک نہ ایک دن جنت کے اندر ضرور داخل ہوگا، دوزخ کے اندر اپنی سزا بھگتنے کے بعد۔ جیسے کہ بخاری شریف کی ایک آگے روایت آئے گی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہ ایک آخری دوزخی جو دوزخ سے نکلے گا اور پھر سب سے آخر میں جنت میں جانے والا ہوگا، اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص کیسے بھی گرتے پڑتے پل صراط کو پار کرے گا، اور پھر پلٹ کر دیکھے گا پیچھے کی طرف، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا اور کہے گا تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے ہمیں تجھ سے نجات دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی اب دوزخ سے بچانے کے بعد
اس شخص کو حکم دے گا جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اب جنت کے اندر جائے گا تو کہے گا اللہ آپ کی عزت کی قسم پوری جنت بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ دیکھو کئی جگہ ہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ شخص جائے گا اور پھر واپس آئے گا، کئی ایک بار ایسا جائے گا واپس آئے گا اور رب کے سامنے یہی کہے گا اللہ جنت بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے یہ بتا تو سوچ دنیا کو اپنے ذہن میں لا کر اور پھر اس کے بعد بتا کہ اس دنیا کے ڈبل تجھ کو دے دیا جائے جنت۔ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ میں پہلے ہی دوزخ سے ابھی نکل کے آ رہا ہوں، میں پہلے پریشان ہوں اور آپ رب العالمین ہیں اور آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے عظمت کی قسم میرے لیے مناسب نہیں کہ ہم مذاق کریں، ہم سچ کہتے ہیں۔ اس کے ڈبل دے دیا جائے، 4 گنا دے دیا جائے، وہ بندہ شرمندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نگاہ ڈال، جہاں تک تیری نگاہ جاتی ہے اس کے 10 گنا زیادہ ہم تجھ کو جنت کے اندر مقام دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آخری شخص ہوگا جو جنت کے اندر داخل ہوگا دوزخ سے نکل کر۔ سب سے آخری جنت کتنی دیا؟ ہماری نظر جہاں تک جائے اس کے 10 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ دے رہا۔ تو یہ گویا وہ انسان ہوگا کہ دنیا میں سب سے کم اس کے اندر ایمان تھا، سزا بھگتا اور پھر دوزخ کے اندر جنت کے اندر داخل ہوگا۔ خیر، تو ایک فائدہ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو ایک نہ ایک دن دوزخ سے نکلے گا اپنی سزا بھگت کر اور جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور دوسرا فائدہ ایمان پر نجات کا دار و مدار ہے۔ اگر کسی کے دل میں ایمان نہیں ہے تو اس کا عمل قبول نہیں ہوگا، اس کی نجات نہیں ہوگی۔ دوسرا فائدہ اور تیسرا فائدہ اس حدیث سے جنت ایمان سے تو حاصل ہوگی لیکن ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ہوں تو جنت کے اندر اس کی وجہ سے مقام اور اونچا ہوتا چلا جائے گا۔ جتنے اچھے عمل ہوں گے جنت کے اندر اتنا ہی اونچا مقام ہوگا۔ اسی لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد ہر شخص جو ہے رشک کرتا ہوگا اپنے آپ پر، کاش کہ ہم دنیا کے اندر دنیا کے پیچھے نہ پڑتے اور زیادہ عبادت کرنے میں اعمال کرنے میں کوشش کرتے تو جنت کے فلاں مقام پر ہوتے، فلاں مقام پر ہوتے، فلاں مقام پر۔ ایمان سے جنت میں داخلہ تو ہوگا لیکن اونچا مقام اگر ملے گا تو اچھے اعمال کی وجہ سے ملے گا۔ یہ تیسرا فائدہ اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ اور چوتھا کہ اس حدیث کی وجہ سے معتزلہ کی تردید ہو رہی ہے، جو شیعوں کا ایک فرقہ ہے جن کا عقیدہ، جن کا ایمان یہ ہے کہ کوئی شخص اگر دوزخ کے اندر داخل کیا گیا تو اب کبھی بھی اس دوزخ سے وہ نکلے گا نہیں، نہ نکالا جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کی تردید اس حدیث کے ذریعے ہو رہی ہے کہ نہیں، اگر ایمان ہے تو دوزخی دوزخ میں اپنی سزا بھگتے گا اور پھر ایک دن جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے پانچواں فائدہ اس حدیث سے جو ملتا ہے
کہ شیعوں کے اندر ایک فرقہ اور ہے، فرقہ مرجیہ۔ ان کا عقیدہ، ان کا ایمان یہ ہے کہ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اس حدیث سے ایسے لوگوں کے عقیدے کی تردید ہوتی ہے کہ ایمان میں کمی بیشی اعمال کے وجہ سے ہوا کرتی ہے۔ اگر ایمان لانے کے بعد انسان اچھے اعمال کرتا چلے جا رہا ہے، فرما برداری کرتا جا رہا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق عمل کر رہا ہے، تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد نافرمانیوں کی زندگی، خواہشات کے موافق زندگی گزارتا ہے، تو اس کے ایمان میں کمی ہوتی چلی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے ایک فائدہ اس حدیث سے جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کے وجہ سے ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے قرآن نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو دل پر سیاہ نقطے پڑ جاتے ہیں۔ پھر گناہ پر کرتا، پھر چھوٹا سا سیاہ کالا نقطہ پڑ جاتا۔ ایسے ہی گناہ کرتا چلے جاتا بندہ، اور سیاہ نقطہ پڑھتے پڑھتے دل ایک دم کالا پڑ جاتا ہے۔ اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے گناہ کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کہتا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ہرگز ہرگز نہیں، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ اور جب زنگ لگ جائے تو ایمان ایک دم کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو تقریباً اس حدیث سے ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کی جو چیزیں ملی وہ 6 ہیں۔ اور آگے ہم چلتے ہیں دوسری حدیث۔ اس حدیث کے راوی بھی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین رواہ البخاری۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ایک بار سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا میرے سامنے بہت سے لوگ پیش کیے گئے، ان میں سے کسی کی قمیض سینے تک تھی، کسی کے پیڑ تک تھی، کسی کی کہیں تک تھی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی میرے سامنے پیش کیا گیا، تو ان کی قمیض جو ہے ان کے پیروں کے نیچے گھس رہی تھی، گھسیٹ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب بیان کیا تو صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس خواب کی تعبیر کیا ہے کہ آپ کے سامنے لوگ پیش کیے گئے اور قمیص پہنے تھے، کسی کی قمیص سینے تک، کسی کی کہیں تک۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمین کو آپ نے دیکھا تو ان کی قمیص زمین میں گھسیٹ رہے تھے۔ کیا اس خواب کی تعبیر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین، اس کی تعبیر دین ہے۔ یہ ہے مکمل حدیث کا ترجمہ۔ اب اس حدیث پر ہم غور کریں کہ اس حدیث کے اندر ہم کو کیا کیا چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ پہلی چیز
اس حدیث سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ ان کے ذات میں، ان کے دل میں ایمان رچ گیا تھا، بس گیا تھا، مسائل کے بہت زیادہ جاننے والے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دور خلافت میں جتنا دین اسلام کو ترقی دیا، کسی اور کے دور میں ترقی نہ ہوئی ابھی تک۔ یہ ان کی خصوصیت تھی۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے، بہت بڑی فضیلت، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت سے بڑی نہیں تھی فضیلت۔ وہ ان کے اندر جانثاری فداکاری تھی، اور دوسری چیز ان کا ایک جملہ جو زبان سے نکلا تھا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی ایک جملے پر پوری زندگی حکومت کی ہے، جس کی وجہ سے دین ایمان پھیلا ہے۔ وہ کیا؟ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، دنیا کو الوداع کہہ دیا، تو اسے وقت میں بہت ساری مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سے کچھ لوگ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ اسلام سے پھر گئے، اور دوسری چیز بہت سارے دشمنان اسلام ایسے تھے جن کے مشورے ہونے لگے مدینۃ المنورہ پہ حملہ کرنے کی، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو لوگ اسلام قبول کیے تھے، نبی کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ہونے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ چاروں طرف سے پریشانیاں گھیر رکھی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیا کہ آپ جس لشکر کو بھیجنے والے ہیں اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں، یہ وہ لشکر تھا کہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو ابھی نوجوان تھے، نوعمر تھے، بہت سارے صحابہ پر ان کو امیر متعین کیا اور ایک مقام پر بھیجا دشمنوں کے آمنے سامنے ہو کر لڑنے کے لیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کے وفات کی خبر آئی تو وہ لشکر واپس آ گیا۔ اب سب کچھ معاملہ ہو گیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر کو پھر بھیجنا چاہ رہے تھے کہ یہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر لے کر جائیں اور نبی علیہ السلام کی وصیت کو پوری کریں، اور دوسری طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر زور دینا شروع کر دیا جو لوگ زکوٰۃ دینے سے رک رہے تھے۔ ایسے وقت میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ اے خلیفۃ المسلمین، آپ ایک کام کریں، اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جو لشکر بھیج رہے ہیں اس کو واپس بلا لیجیے، نہ بھیجیے، اور دوسرے جو زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں ابھی وقتی طور پر، حکمت کے طور پر ان کو چھوڑ دو، یہ اندر کا معاملہ ہم بعد میں دیکھ لیں، پہلے سب مل کر ہم ان طاقتوں کا جواب دیں گے جو لوگ ہم پر حملہ کرنا چاہیں۔ یہ سننا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں آ گئے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے لکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں آ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داڑھی مبارک پکڑ لیا اور کہا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ زمانے جاہلیت میں تھے تو بڑے ہمت والے تھے، ہمت کی بات کرتے تھے، لیکن آج بزدلی کی بات آپ کر رہے ہیں۔ سنو،
اللہ کی قسم جس لشکر کو نبی نے اپنی زندگی میں بھیجا وہ لشکر میں ضرور بھیجوں گا، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زکوٰۃ دیتے تھے، ایک رسی کا ٹکڑا اب اگر نہیں دیں گے تو ہم ان سے جنگ کریں گے، چاہے دشمنان آئیں ہم کو ختم کر دیں، اور جنگل کے درندے آئیں امہات المؤمنین کو چیڑ پھاڑ دیں، لیکن جس بات کی گنٹھ کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ دیا، ابو بکر کے اندر یہ جرأت نہیں ہے کہ اس گانٹھ کو کھول دیں، اس گھیٹی کو کھول دیں۔ جب یہ سنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نرم ہو گئے، کہا آپ جو کرنا چاہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ سختی تھی جس کے وجہ سے اتنا بڑا فتنہ جو اٹھ رہا تھا دور صدیقی میں، وہ فتنہ ختم ہو گیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اونچا مقام، بڑی فضیلت، لیکن حدیث کے روح سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس سے اونچی ہے۔ خیر، اس حدیث سے سب سے پہلے ہمیں درس یہ ملتا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی فضیلت اسلام کی نظر میں بہت زیادہ اونچی ہے، اور ان کی زندگی میں جتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا، اللہ کی قسم کبھی بھی اتنا ترقی اسلام نے نہ کیا۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ اس حدیث سے بھی وہی ملتا ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ غور کریں کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں بتایا گیا، کسی کی قمیض سینے تک، کسی کی قمیض اور نیچے، کسی کی قمیض اس کے نیچے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قمیض سب سے نیچے تھی، اور اس خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد ایمان ہے، یعنی جس کا ایمان تھوڑا کم تھا اس کی قمیض سینے تک، جس کا ایمان تھوڑا زیادہ تھا اس کی قمیض اور نیچے تک، جس کا ایمان سب سے زیادہ تھا اس کی قمیض سب سے لمبی تھی۔ تو اس حدیث سے ہم کو یہ درس ملتا ہے کہ ایمان زیادہ اور کم ہوا کرتا ہے، اور کچھ اس کے فضائل ہیں، آگے کے درس میں اس کے فوائد بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔